اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان کہلانے والا اپنے دل کی خوشی سے کہے کہ میں سیکولر مسلمان ہوں، مسلمان کہلانے والا اگر اپنے دل کی خوشی سے کہے کہ میں سیکولر مسلمان ہوں تو وہ کافر ہے، اسے کلمہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سے ہٹ کر وہ اپنی مسلمانی درج کر رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سے ہٹ کر کسی زاویے میں مسلمانی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سے ہٹ کر جمہوریت کے اندر اسلام کا کوئی وجود نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام یہ عین ایمان ہے، اور اس سے ہٹ کر جمہوریت پر تکیہ کر لینا اور جمہوریت کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان کہنا اسلام کو نہیں مان رہا ہے۔ اسلام کے اندر فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، اور جمہوریت کے اندر یہ سمجھدار کہلانے والے ناسمجھوں کا فیصلہ ہوتا ہے، جن کو ہم یہاں سے روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ ہمارے لیے فیصلے نافذ کرو وہاں سے۔ تو اللہ کی حاکمیت میں غیر اللہ کی حاکمیت کیسے شامل ہو سکتی ہے؟ قرآن کا طالب علم ان سب سے برات کا اعلان کرتا ہے۔ قرآن کا طالب علم قرآن کریم کو اپنے لیے نظام الامر اور دستور ماننے والا ان سارے نظاموں سے برات کا اعلان کرتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد ان عقل مندوں کے فیصلے نہیں چاہیے۔ سب سے بڑے عقل مند انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب سارے چوروں نے مل کر کسی چور کو اوپر پہنچایا ہے، سارے ڈاکوؤں نے مل کر کسی ڈاکو کو اوپر پہنچایا ہے، سارے بدماشوں نے مل کر کسی بدماش کو اگر کرسی دی ہے اور وہ نظام بنائے گا، اب وہ فیصلہ کرے گا، اب وہ طریقہ زندگی طے کرے گا۔ عقل مندوں کے عقل مند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے ہٹ کر اگر کوئی ان عدالتوں کی طرف رخ کرے گا اپنے مسائل کے حل کے لیے، تو وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے محمد مصطفیٰ کے فیصلے میں انصاف نہیں ہے۔ یہ فیس لے کر اور یہ رشوت لے کر، اے وکیلوں اور اے ججوں، آپ مجھے انصاف دلائیے، مجھے محمد مصطفیٰ کے فیصلے میں انصاف نہیں مل رہا ہے۔ زبان حال سے ان کی چوکھٹوں پر دستک دینے والا زبان حال سے یہی فیصلے کر رہا ہے، رشوت دے کر محمد مصطفیٰ کے قانون سے ہٹ کر انصاف ڈھونڈتا ہے۔ ایسے شخص کو کہاں سے اسلام میں جگہ مل گئی ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ ہے، اب فلاں جماعت کا فتویٰ ہے، اور مولوی صاحب تمہاری جماعت کا یہ فتویٰ ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ سارے جماعتوں والے انہیں اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں۔ ہاں، اگر مد مقابل نے کیس کر دیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اب لڑنے کے لیے تو وہیں جانا پڑے گا، اس لیے کہ مخالف نے وہیں کیس داخل کیا ہے، تو اب یہ مجبوراً اپنا کیس حل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس نے پہل نہیں کی ہے، پہل دوسرے نے کی ہے، اب اس کو مجبوراً جانا ہے وہاں اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے، تو پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے گنجائش ہے کہ اب وہ جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ مجبور ہے۔ اسے ظالم نے ظالموں کی چوکھٹ پر کھینچ کر ڈال دیا ہے، اب مجبوراً اسے جانا پڑ رہا ہے، ورنہ انصاف کا نازل کرنے والا رب تعالی، جس نے انصاف کے سب سے بڑے علم بردار، انصاف کے سب سے بڑے امین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاف کا سب سے اعلیٰ نظام دیا ہے، یہ مسلمان کہلانے والا، مسلمانوں کے درمیان رہنے والا، انصاف سراپا انصاف کو چھوڑ کر جنہیں انصاف کی الف کا بھی پتہ نہیں ہے، ان کے پاس چلا ہے انصاف مانگنے کے لیے، یہ عین کفر ہے۔ لہذا مسلمان خصوصاً قرآن کریم کا طالب علم تو قرآن کے علاوہ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے علاوہ سارے نظاموں سے برات کا اعلان کرتا ہے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے، کسی لمحے کے لیے نہیں چاہیے۔ اور خصوصاً آج کے زمانے میں جبکہ ہمارے جمہوریت کے نام نہاد سربراہوں نے خود جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ ہمارے اسلاف نے 1947 میں جمہوریت کی گنجائش اس لیے نکالی تھی کہ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی 100% آزادی تھی۔ اب انہوں نے خود جمہوریت کا گلا گھونٹ رکھا ہے، تو مسلمان پھر وہی اسلاف کا نعرہ لگا کر اسی پر پڑا ہوا ہے۔ یہ کوئی سمجھداری کا راستہ نہیں ہے۔ جمہوریت کے لیے اسلام نے گنجائش نہیں رکھی ہے، ہمارے لیے 100% دین پر عمل کی یہاں گنجائش تھی، اس لیے ہم برداشت کر رہے تھے۔ اب جب ہمیں اس پر عمل کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے اور ہمارے لیے سارے راستے تنگ کیے جا رہے ہیں، تو ہمارے یہاں تو پہلے جمہوریت کی گنجائش نہیں تھی، ہم برداشت کر رہے تھے محض اللہ کی زمین پر انسانوں کے قانون کو، اس لیے کہ ہمیں آزادی سے عمل کا موقع تھا۔ اب نہ ہمیں آزادی سے عمل کا موقع ہے اور نہ انسانوں کا وہ قانون جسے جمہوریت کہتے ہیں وہ یہاں زندہ ہے۔ تو مسلمان کو تو 100% برات کا اعلان کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ سورۃ الکافرون کا بنیادی مضمون ہمارے سامنے آ گیا ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو